بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے افغان مہاجرین وفد کی ملاقات، مسائل سے آگاہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق سربراہ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے افغان مہاجرین کے اعلیٰ سطح کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وفد کی قیادت معروف عالم دین مولوی محمد سعید ہاشمی نے کی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی بھی موقع پر موجود تھے۔ تاجروں کی مشکلات، ویزوں کے اجراء سمیت کیمپوں میں افغان مہاجرین کے مسائل زیر بحث آئے۔ گزشتہ روز افغان مہاجرین کے اعلیٰ سطح کے نمائندہ وفد، جس کی قیادت معروف عالم دین مولوی محمد سعید ہاشمی کر رہے تھے، انہوں نے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی موجودگی میں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغانستان کے علماء کرام اور تاجروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر مولوی محمد سعید ہاشمی نے کہا کہ گزشتہ ایک عرصے سے افغان مہاجرین بھی مشکلات سے دوچار ہیں، جبکہ گیٹ بندش سے تاجران اور عوام بھی مسائل سے دوچار ہیں۔ اس وقت دونوں طرف ترقی کا پہیہ رکا ہوا ہے۔ افغان مہاجرین کیمپس میں بجلی اور زمینوں کے مسائل ہیں۔ پاک افغان طورخم بارڈر پر پاسپورٹ اور POR کارڈ پر افغان مہاجرین کے لیے آسانیاں پیدا کرنے، تاجروں کے مسائل، پاکستانی ویزوں کے اجراء، پاکستان بھر میں افغان مہاجرین کے پکڑ دھکڑ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وفد کو یقین دلایا کہ وہ متعلقہ حکام سے بات کریں گے۔ وفد کے شرکاء نے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے افغان مہاجرین کے مسائل کے حل میں دلچسپی لی اور متعلقہ حکام کو ہدایات دی ہیں۔ ملکی اور ملی امور میں جماعت اسلامی سے اشتراک، مگر مودودی صاحب سے فکری اختلاف اپنی جگہ قائم ہے۔ محتمم دارالعلوم دیوبند۔ تفصیلات کے مطابق دیوبند اور مودودیت کے حوالے سے حالیہ تنازع پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وضاحتی تقریر میں تفصیل کے ساتھ بات رکھی اور دیوبندی مکتبہ فکر کا موقف سامنے رکھا ہے۔ محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ جس طرح اسلام سے خارج فرقوں، قادیانیوں اور عیسائیوں کے سلسلہ میں مناظرے ہوتے ہیں، وہیں مسلمانوں کے اندر فکری انحراف رکھنے والی جماعتوں سے ہمارے اکابر کے اختلافات رہے ہیں۔ ان سے گفتگو کے آداب اور اس کا سلیقہ سکھانے کے لیے مناظرے کی مشق کی جاتی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ جہاں تک مودودی جماعت کا تعلق ہے تو ایک تو ملکی مسائل میں ہمارا ہر ایک کے ساتھ تعاون اور اشتراک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ مسلمانوں کے مشترکہ مسائل میں تمام مسلم جماعتوں، مسالک والوں سے اشتراک ہوتا ہے، خواہ وہ جماعت اسلامی ہو، جمعیت اہل حدیث ہو یا بریلوی مسلک کے معتدل مزاج لوگ۔ اگر وہ خواہاں ہوں تو ان کو بھی شریک کیا جاتا ہے۔ سب شانہ بشانہ کام کرتے ہیں، لیکن مسلک کے معاملہ میں ہر ایک آزاد ہے۔ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے صاحب گوئی سے کہا کہ مودودی صاحب سے ہمارا فکری اختلاف ہے اور وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ ہمارے اکابر نے ان سے علیحدگی اور دوری اختیار کی، اس کی ٹھوس وجوہات ہیں۔ مولانا نے طلباء اور شرکاء کو تفصیل کے ساتھ پس منظر بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ رب، الہ، دین، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ جیسی اصطلاحات کے معانی اور دستور جماعت کی دفعہ 6 سے اختلافات کی وجوہات سے واقف کرایا اور اس پر مناظرہ کرانے کی تائید کی ہے۔ جمعیت علماء ہند قانونی امداد کمیٹی کے مقدمات میں گلزار اعظمی مرحوم کی جگہ مولانا اسجد مدنی مدعی۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند کے نائب صدر حضرت مولانا اسجد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ان تمام مقدمات میں مدعی بنایا گیا ہے جو جمعیت علماء ہند قانونی امداد کمیٹی نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک لڑ رہی ہے۔ واضح رہے کہ ان تمام اہم مقدمات میں جناب گلزار اعظمی مرحوم سیکرٹری قانونی امداد کمیٹی مدعی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد دہشت گردی اور فسادات میں گرفتار کیے گئے افراد کے اہل خانہ تشویش کا شکار ہو گئے تھے کہ ان کے مقدمات کی پیروی اب کون کرے گا اور متاثرین کی بروقت خبرگیری کے لیے کون آگے آئے گا۔ جمعیت علماء ہند کی قانونی امداد کمیٹی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس کمیٹی کے ذریعے ایک جانب جہاں سینکڑوں مسلم نوجوانوں کو دہشت گردی جیسے سنگین الزامات سے بری کرایا گیا، وہیں دوسری نوعیت کی کئی اہم مقدمات بھی وہ پوری طاقت اور دلجمی سے لڑ رہی ہے، جس کی ذمہ دار اب نائب صدر جمعیت علماء ہند مولانا اسجد مدنی ہوں گے، جو عدالت میں زیر سماعت مقدمات میں پٹیشنر ہوں گے۔ اس کے لیے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ذریعے سپریم کورٹ میں مولانا اسجد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ریکارڈ پر لینے کی درخواست داخل کی جا چکی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ بابری مسجد معاملے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کرتے وقت مولانا اسد مدنی جمعیت علماء ہند اور وکلاء کے درمیان ایک اہم کڑی تھے۔ عبادت گاہوں کے تحفظ کا قانون 1991، غیر قانونی بلڈوزر کارروائی، لو جہاد قوانین، ماب لنچنگ، مرکز حضرت نظام الدین کرونا معاملہ اور دیگر آئینی معاملات میں بھی جمعیت علماء ہند کی جانب سے مولانا اسد مدنی پٹیشنر ہوں گے۔ صدر جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر 6 افراد پر مشتمل جمعیت علماء مہاراشٹر قانونی امداد کمیٹی مہاراشٹر میں اپنا کام کرتی رہے گی، جس میں کارگزار صدر حافظ مسعود، جنرل سیکرٹری مولانا حلیم اللہ قاسمی، خازن مفتی یوسف قاسمی، لیگل ایڈوائزر ایڈوکیٹ شاہد ندیم، ایڈوکیٹ انصار تنبولی اور آفس سیکرٹری مولانا معراج قاسمی شامل ہیں۔ افغانستان کے وزیر معدنیات و پیٹرولیم کی کابل علماء کونسل کے اراکین سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر معدنیات و پیٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاور نے شیخ الحدیث حماسی کی سربراہی میں کابل علماء کونسل کے اراکین سے ملاقات کی ہے۔ وزارت معدنیات و پیٹرولیم کے پریس آفس نے آج یہ خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ملاقات میں انہوں نے علماء کرام کی کردار، اسلامی نظام اور وزارت کی سرگرمیوں، کامیابیوں اور ذمہ داریوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ مراکش میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے افغان وزارت خارجہ کا اظہار افسوس۔ تفصیلات کے مطابق اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ کو مراکش میں آنے والے زلزلے کی خبر گہرے دکھ کے ساتھ موصول ہوئی۔ امارت اسلامیہ افغانستان اس المناک سانحے پر مراکش کی حکومت اور معزز شہریوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس دردناک سانحے میں شہید ہونے والوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد صحت یاب کرے۔ ان مشکل لمحات میں امارت اسلامیہ افغانستان مشترکہ کوششوں، بین الاقوامی یکجہتی اور مشترکہ طور پر امدادی ٹیمیں ان مشکلات پر قابو پانے اور زخمیوں کی حالت بہتر بنانے اور انہیں جلد از جلد بحال کرنے کی امید کا اظہار کرتی ہے۔ دوحہ میں امارت اسلامیہ کے سیاسی دفتر کے سربراہ اور کابل میں تعینات جاپانی سفیر کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق دوحہ میں امارت اسلامیہ کے سیاسی دفتر کے سربراہ سہیل شاہین نے کابل میں جاپانی سفیر تاکاشی اوکاڈا سے ملاقات کی ہے۔ شاہین نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا کہ انہوں نے اپنے وفد کی ہمراہ جاپانی سفیر سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سہیل شاہین نے جاپانی سفیر کے حوالے سے کہا ہے کہ جاپان پرامن اور باوقار افغانستان کی حمایت کرتا ہے اور وہ امارت اسلامیہ کے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ بات چیت کے لیے ہمارے دروازے پوری دنیا کے لیے کھلے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی اپنے صوبائی دوروں کے سلسلے میں میدان وردک پہنچے اور صوبے کے مقامی حکام، علماء، قبائلی عمائدین اور نوجوانوں سے ملاقات کی ہے۔ وزارت داخلہ کے پریس آفس نے باختر ایجنسی کو ایک بھیجی گئی خبر میں کہا ہے کہ اس تقریب میں میدان وردک کے گورنر قاری بختیار معاذ نے قائم مقام وزیر داخلہ اور ان کی ہمراہی وفد کا صوبے کے دورے میں خیر مقدم کیا اور اسے اپنے لیے بڑا اعزاز قرار دیا ہے۔ قبائلی رہنما شیخ صبغت اللہ نے میدان وردک کے عوام کے مسائل وزیر داخلہ کے سامنے رکھے اور امارت اسلامیہ سے اس صوبے کی طرف توجہ دلانے کی درخواست کی ہے۔ خانہ بدوش کمیشن کے سربراہ شیخ بلخابی نے اجلاس میں کہا کہ خانہ بدوشوں اور اس صوبے کے باشندوں کے درمیان تمام مسائل شرعی اور اسلامی عدل کے ذریعے حل کیے جائیں۔ وزیر داخلہ نے اجلاس میں شریک نمائندوں کے مسائل اور مطالبات سننے کے بعد گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ میدان وردک کے عوام کو ہمیشہ بڑے خلوص اور امانت کے ساتھ جہاد میں شرکت کا اعزاز حاصل ہے۔ تاریخ کے ہر مرحلے پر میدان وردک کے مکینوں نے مشکل اور کٹھن حالات میں اسلام اور وطن عزیز کی حفاظت اور اس کا دفاع کیا اور آزادی کے میدان میں آپ کی خدمات منفرد اور اسلامی اور قومی جذبے پر مبنی تھیں۔ قائم مقام وزیر داخلہ نے ایک بار پھر امارت اسلامیہ کے ساتھ دنیا کے بہتر تعلقات پر زور دیا اور کہا، بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر اسلامی اور قومی اصولوں اور اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے دروازے دنیا کے ساتھ تعلقات کے لیے کھلے ہیں، لیکن ملک کی تعمیر و ترقی ہماری اپنی ذمہ داری ہے اور کسی کا انتظار کیے بغیر ہمیں یہ کام مشترکہ طور پر کرنا ہوگا۔
امارت اسلامیہ مشترکہ مفادات کے حصول اور مشترکہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے باہمی تعامل کو خصوصی اہمیت دیتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کی ڈپٹی ڈائریکٹر اور افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ طارق علی نے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ اس ملاقات میں افغانستان میں سیکورٹی، اقتصادی استحکام، غیر قانونی مسلح افراد اور منشیات کے خلاف جنگ اور عالم اسلام کے ممالک کے ساتھ افغانستان کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مختلف ممالک سے علماء کرام کے وفود کے حالیہ سفر کے نتائج اور دیگر موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ بلخی نے مزید کہا کہ ملاقات میں مولوی امیر خان متقی نے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان اور اسلامی ممالک کے درمیان ثقافتی، سیاسی، اقتصادی تعلقات کی مضبوطی اور تعلیمی شعبے میں مشترکہ مفادات اور مشترکہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے باہمی تعمیری تعامل کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ اسی دوران اسلامی تعاون تنظیم کی ڈپٹی ڈائریکٹر اور افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ طارق علی نے عالم اسلام کے علماء کے وفد کی میزبانی پر امارت اسلامیہ افغانستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم اور افغانستان کے لیے امارت اسلامیہ وہ مثبت بات چیت پر یقین رکھتی ہے اور مختلف شعبوں میں افغانستان کی حمایت جاری رکھے گی۔ قرآن سوزی نفرت آمیز جرم، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تفصیلات کے مطابق G20 سربراہی اجلاس میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ قرآن سوزی نفرت آمیز جرم ہے۔ یہ شخصی آزادی نہیں، اس کی اجازت دینے والوں کو اپنے قانون میں ترمیم کرنا چاہیے۔ ہم اسلاموفوبیا اور زینوفوبیا پر چپ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی زیر نگرانی اس قسم کے واقعات کا رونما ہونا اشتعال انگیزی ہے، نفرت آمیز جرم ہے جس پر خاموشی ہمیں گوارا نہیں۔ ترکیہ نے کتب مقدسہ کی بحرمتی کی G20 کے اعلامیہ میں بھی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام دشمنی میں مصروف تمام ممالک کو اپنی پالیسیوں میں رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے۔